علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک عنایت فرمایا، اور ہم کو کلمہ طیبہ کے علم لا الہ الا اللہ سے ہم کو مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے بس اسی کو ہدایت دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو اپنا ولی مرشد نہیں دیتا۔ تو ولی مرشد کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ رشد ہدایت دینے والا، نصیحت کرنے والا، مرشد کے معنی نصیحت کرنے والا، ہدایت دینے والا۔ ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں، جس کو ہدایت دینا نہیں چاہتے، جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں نا، اس کو ولی مرشد نہیں دیتے ہم پر اللہ تعالیٰ۔ اب جس کا مرشد نہیں ہے اس کا مرشد شیطان ہے، شیطان ہے، نفس ہے، دنیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامل اولیاء کی دامن سے وابستہ فرمایا، نہیں جس کے یعنی جن کے وسیلے سے ہم کو علم لا الہ الا اللہ یہاں پر مل رہا ہے۔ الحمدللہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کو بھیجایا، تمام انبیاء کرام کو بھیجانے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کہ لا الہ الا اللہ۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو، تمام پر یہی وحی کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا انا فاعبدون۔ یعنی ہم کیوں عبادت کرنا اللہ کی؟ کیونکہ اللہ الہ ہے بلکہ عبادت کرنا، اللہ الہ ہے بلکہ عبادت کرنا ہے۔ اب اللہ الہ ہے تو کیسا ہے؟ اس وجہ سے اللہ قرآن مجید میں فرما رہا، مولا آیت بھی رکھے وہ ہمارے سامنے کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اور محمد رسول اللہ کے تعلق سے بھی فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے تو اپنے اندر رسول کو جاننا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جانو کہ تم میں رسول موجود ہے، ہمارے اندر رسول موجود ہے۔ ہمارے اندر کیا کائنات کے ذرے ذرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ظاہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مخلوق جو ہے دو نور سے ہے، ایک نور خدا ہے اور ایک نور رسول ہے۔ نور خدا دیکھنا ہے تو نور رسول ہونا پڑتا، بغیر نور رسول کے نور خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس واسطے آج لوگ پریشان ہیں۔ کیوں؟ آج جتنے پریشانیاں ہیں نا ہمارے اندر، جتنے مصیبتیں ہم اٹھا رہے ہیں، یہ صرف لا الہ الا اللہ سمجھ کے تو اٹھا رہے ہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ سمجھے، لا الہ الا اللہ بھی نہیں سمجھے پورا، کیونکہ رسول کے وسیلے سے نہ سمجھے۔ اس واسطے خبر کے جو 3 سوالات ہے، من ربو کا، ما دینوں کا، آخر میں من نبیوں کا ہے۔ اگر دین کا سوال نہیں دیے تو اللہ میں معاف کر دیں گے، رب کے تعلق سے پوچھا کہ جواب نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن رسول کے تعلق سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ جو آخری کوشچن رہتا وہ سب سے ہارڈ رہتا۔ من ربو کا وہ تو ربی اللہ، ما دینوں کا دین اسلام۔ اب نبی کے تعلق سے ایمان پوچھ رہے ہیں کیا ہے تیرے تعلق سے، نبی کے تعلق سے تیرا کیا ہے ایمان ہے، کیا ایمان ہے، کیا بولتے ہیں وہاں پہ جا کے؟
یہ جو دین کا سوال ہو رہا ہے، جو رب کا سوال ہو رہا، یہ دین اور رب نبی کے ذریعے سیکھا، نبی کو چھوڑ کے سیکھا۔ اب جو جواب دے رہی من ربو کا ما دینو کا، یہ کون دے رہے جواب؟ یہ کون دے رہے جواب؟ یہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جو جانا ہو نہیں جواب دے سکتا اس کا۔ لا الہ اللہ رب ہے تو کیسا ہے، یہ سوائے رسول کے کوئی بتا ہی نہیں سکتے، کوئی سوائے رسول کے۔ اس واسطے رسول کو جاننا ضروری ہے۔ رسول کو نہیں جان رہے، نہیں جان کے پریشان، صرف اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ بے شک اللہ سے ہی مانگنا ہے، لیکن تقسیم کون کرنا ہے؟ کیا ہے وہ؟ انما انا القاسم واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ بولے لینا رسول سے ہے، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ رسول کو چھوڑ دیے، اس واسطے رب کو پہچان رہے، دین کو نہیں پہچان رہے۔ رب کو نہیں پہچان رہے، رب بولے تو کس کو بول رہے؟ رب توحید کس کو سمجھ رہے ہیں؟ سامنے بت ہے، اس کو ہٹا دینا توحید سمجھ رہے ہیں، اس کو ہٹا دینا توحید سمجھ رہے ہیں۔ کوئی بت الہ نہیں سوائے اللہ کے، ایسا ایمان لا رہے ہیں۔ کوئی بت الہ نہیں، جبکہ خانہ کعبہ میں 360 بت آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی چہرہ انور کر کے نماز پڑھتے تھے۔ سامنے کو بت ہٹانے سے ایمان والے نہیں بنتے، توحید نہیں ہے سامنے سے بت ہٹانا۔ 360 خانہ کعبہ میں جو بتا تھے، اس کے علاوہ بھی کئی بتا تھے، اندر بھی تھے باہر بھی تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر چہرہ مبارک اپنا کر کے نماز پڑھے، ادھر ہی کر کے نماز پڑھے نا۔ پھر لا الہ الا اللہ میں کس کی نفی ہو رہی، کس پر ایمان لا رہے ہیں؟ صرف بت کو ہٹانا توحید نہیں ہے، بت کو ہٹانا توحید نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دیکھیں گے، اپنی نظر پیر کی نظر میں فنا کریں گے، اپنی نظر پیر کی نظر میں فنا، اور پیر بھی تو کامل ہونا نا، پیر کی نظر بھی تو کامل ہونا نا۔ ویسے پیر کی نظر میں اپنی نظر فنا کرنا، ویسے پیر کو تلاشی نہیں کرے اپن، ویسے پیر کو تلاشی کہاں کرے؟ اللہ اپنے فضل سے ہم کو ایسے پیر کو دلا، کبھی ہم نکلے اللہ کی تلاش میں، اللہ کو پائیں گے۔ آج ذہن بھی نہیں ہے ادھر اپنا، ہم مرنے بعد رب کے تعلق سے جواب دینا ہے، دین کے تعلق سے جواب دینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جواب دینا ہے، اس کا ذہن میں ہے ہی نہیں۔ یاد کر لیا خالی، کافر بھی یاد کر لیا تو کیا انہیں جواب دیتا ہے خبر میں نہیں۔ یہاں سے اس کا تعلق قلب سے ہے، تمام تینوں سوالات کا جواب دینا قلب سے، زبان سے نہیں ہے۔ وہاں پر ہم رٹ لیا یہاں پہ من ربو کا تو ربی اللہ، ما دینو کا دین اسلام، سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے، لیکن مرے بعد یہ زبان سے جواب دینا ہے ہمارے کو، یہ زبان، یہ چمڑے کی زبان سے جواب دینا ہے، یہ چمڑے کی زبان سے جواب دینا نہیں ہے ہمارے کو، نہیں، قلب کی زبان سے جواب دینا ہے، قلب کی زبان سے۔ کیوں عالم قلب میں ہو رہا سوال جواب، عالم شہادت میں جتنے بھی مرحلے رہیں گے ہمارے، یہ جسم عادت دوارے سے رہیں گے، لیکن عالم برزخ کا معاملہ ہے، یہ عالم برزخ میں یہ جسم نہیں چلتا، یہ جسم چھوڑ دینا پڑتا، یہیں رہتا جسم، اپن عالم برزخ میں چلے آتے اپن عالم برزخ میں رہتے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ قلبی عالم ہے، قلب کا عالم ہے، یہ عالم ملکوت، وہاں پہ ملکوت سے ملکوت ہے، ہمارے سوال کرنے کا یہاں پہ آتے، یہاں پر اگر اپن فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو منکر نکیر کو اگر دیکھیں گے تو بچتے اپن، یہاں دیکھ، یہاں نہیں دکھتے لوگ، وہاں دکھتے، وہاں پر دکھتے، تو وہ عالم میں یہ جسم نہیں چلتا، یہ جسم یہی رہ جاتا۔ ہم ہمارے خبر میں بٹھائے، بعد میں خبر میں اپنا جسم اٹھتا، اپنا جسم کہاں سے اٹھتا؟ نہیں، ہم ایسا اٹھ کے جواب دیتے۔ کئی لوگ دفنے نہ جاتے، کئی لوگ شیراں کھا جاتے، پانی میں ڈوب جاتے، مچھلیاں کھا لیتے، ان لوگوں کا کیا رہتا؟ پھر اللہ کا جواب دیں گے جا کے، اللہ کیسا جواب دیں گے؟ پھر کئی لوگ جل جاتے ہیں بم بلاسٹ میں، چیخنا ہے نہیں کیا ہے، چیتڑے ہو جاتے ہیں بم بلاسٹ میں، ان لوگوں کی خبر کہاں ہے؟ پھر اللہ کیسا؟ پھر اللہ کا نہیں، اللہ کسی جب تو زبان کیا ہوگا، جسم بھی نہ رہتا، پھر جواب کون دیں گا وہاں پہ؟ جواب کون دیں گا؟ یہ تمام کے چیزیں کیا ہے؟ کامل پیر کی نسبت نہیں ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہے۔ کامل پیر کی نسبت ضروری ہے، یہ اب نہیں معلوم ہوتا ہمارے کو، اب نہیں معلوم ہوتا، اس کی قدر نہیں ہے ہمارے پاس۔ جو دھوبی کی مثال دی ہے، بس دھوبی کا قصہ سن لے گئے، ہر سلسلے میں خوش ہے، میں غوث اعظم سے نسبت لے لیا، اب میں جنتی ہوں۔ غوث اعظم سے نسبت لینے والے کے دل میں دنیا کی محبت نہ رہتی سب سے پہلے،
دل میں دنیا کی محبت جس کی نکل گئی انہیں غوث اعظم کا مرید ہے. جب تک کہ دنیا کی محبت دل میں ہے انہیں غوث اعظم کا مرید نہیں ہو سکتا. انہیں شیطان نفس دنیا کا ہی مرید ہے. انہیں میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، مطلب میں غوث اعظم کا مرید ہوں. کیسا مرید ہوں؟ مرید میں غوث اعظم کا مرید ہوں جو سب سے بڑی مدد کرنے والے. سب سے بڑی مدد کرنے والا تو اللہ ہے، پھر غوث اعظم کیسا ہوتے؟ نہیں. سب سے بڑی مدد کون سی ہے؟ سب سے بڑی مدد خبر کے سوالات کے جوابات ہے. سب سے بڑی مدد ماں غوث اعظم آتے. سب سے بڑی مدد ماں ہوتی ہے غوث اعظم کی. یہ دنیا کی مدد کچھ بھی نہیں ہے غوث اعظم کے ساتھ ہے. احد کا پہاڑ، فرشتے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خالی ہم کو حکم دے، یہ پورے احد کے پہاڑ کو سونے کا بنائے تھے. بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے وہ حاجت نہیں ہے اس کی. بولے یہاں پر کوئی قدر قیمت اس نہیں ہے، یہ مدد ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آ گئے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آپ حکم کریے خالی میرے پروں سے پوری آنکھ کو ہٹا دیتا ہوں، میرے کو حاجت نہیں ہے. بولے یہ اولیاء اللہ بھی رسول کے غلام ہیں. فنافی رسول ہے لوگ، رسول کا کام کر رہے لوگ، رسول کے نوکر ہیں لوگ. رسول کے نوکر، رسول کی نوکری کر رہے لوگ. رسول میں فنا ہے جتنے بھی اولیاء اللہ ہے، ہدایت دینے والے کامل پیر. ان کے پاس یعنی ان کا دنیا کی قدر قیمت رہتی نہیں. ان کی اصل سب سے بڑی مدد کرنے والے کون ہے؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خبر کے سوالات میں جواب دینے کے لیے ہماری مدد کریں گے وہاں پر. نہیں وہاں پر مدد کریں گے ہماری. اگر ہم یہاں پر ان کے مقصد نہیں، ان کے منشا کو اگر پورا کریں گے، ان کا جو منشا ہے، جو رسول کا منشا ہے، جو اللہ کا منشا ہے، وہ منشا پہ یہاں پر عمل کرنا، یہاں پر اپنی زندگی کو لگانا اس میں لا الہ الا اللہ حاصل کرنے کے لیے. تو وہاں پر جواب دے لا الہ الا اللہ میں کیا کیا سیکھتا ہے انسان؟ یہ ملک میری نہیں تیری مولا، یہ قوت میری نہیں تیری مولا، یہ حیات میری نہیں تیری مولا. ہر چیز اللہ کے حوالے کرتے رہتا ہوں. یہاں پر یہ رکھتے ہوئے حوالے کر رہا ہے. یہاں پر یہ ملک، یہ جسم، آدھا جوار، انفس کی ملک، یہ آفاق کی ملک میری نہیں مولا تیری ہے. اب میں جو کام کاج کرو، جو کاروبار کرو، تجارت کرو، یہ میری قوت نہیں اللہ، میں تو محتاج ہوں، تیری قوت سے کام کرو. نہیں بات کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے میرے اندر، یہ جو آواز آ رہی میرے اندر سے یہ بھی مولا تیری آواز ہے. میں تو گونگا ہوں، میں تیری حیات ہے، میں تیری حیات سے زندہ ہوں. میں یہ زندگی میں جب اللہ تعالیٰ دینے کے باوجود بھی ہم حوالے کرتے گئے اس کو، تو خبر میں تو اللہ تعالیٰ پورا چیزیں لیا ہوا ہے ہمارے سے. نہ وہاں پہ حیات ہے، نہ قوت ہے، نہ جو ہے ہمارے پاس ملکیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. سب یہیں چھوڑ دیں اپن. جب یہاں چھوڑیں گے تو یہاں پر جس حال میں ہم اسی حال میں خبر میں بھی رہیں گے. اگر دنیا 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 اگر یہاں کریں گے تو خبر میں بھی دنیا دنیا کریں گے. اگر ایمان والا کیا رہا تھا، یہ ملک میری نے مولا تیری، یہ قوت میری نے مولا تیری، یہ حیات میری نے مولا تیری، یہ تمام کے تمام چیزیں یہیں حوالے کر دیتا ہوں اللہ کے. یہاں پر بھی میت رہتا، وہاں پر بھی میت رہتا ہوں. جیسا یہاں پر ہے ویسی وہاں پر رہتا. یہاں پر ہر چیز کو حوالے کر دینا. دنیا میں عالم شہادت میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہمارے کو، ہم وہ ڈھیل کا جو غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہاں پر ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دے رہنا تو وہاں پر جواب دے سکتے. اب جو تعلیمات ہم لے رہے ہیں حضرت قبلہ سے، جب اپنے شیخ سے اس تعلیمات دے رہے ہیں، اس کے استظار ہمیشہ رہنے کا عمل میں رہنا. ہم وہ عمل میں رہیں گے تو خبر میں وہ عمل کر سکتے. خالی لے لے رہے رکھ لے رہے وہ تو خالی بولنے والے یعنی اظہار معلومات، اضافہ معلومات میں نہیں رہنا. اہل طریق ویسا نہیں رہنا. بول رہا بھی تو انہیں یعنی ایسی بات بول رہا کہ خود اس کے اوپر عمل کرنا. عمل کر کے اس کے بعد پھر شیخ بات کراتے اس سے، پھر خود بھی یعنی کامل پھر خود بھی عمل کرتا ہے، اپنے مریدوں کو بھی عمل میں لگاتا ہے انہیں. لیکن ہم وہ پیر کی تلاش میں نہیں ہیں. یہاں پر جو عمل کر رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں یہاں پر؟ نہیں کیا عمل کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہم اپنے آپ کو مملوک ثابت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مجبور ثابت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ناقص ہے اپن، عدم ہے اپن. یہی ہماری حقیقت ہے. ابھی بھی یہ ہے، میرے پاس بھی یہ تھی، ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی حقیقت تھی ہماری. نہ ملک ہے ہمارے پاس، نہ کوئی بھی ملک تھی ہمارے پاس، نہ اب ہے نہ رہیں گی. اب یہ جو تمام کے تمام چیزیں کیا ہے، یہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ دیکھنے میں تو بولے یہ میرا گھر ہے، میری گاڑی ہے، میرے بیوی بچے سب میرے 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 میں چلا. یہ میرے نہیں ہے، یہ امانت دیا اللہ تعالیٰ ہمارا، اس کا حساب دیں گا وہاں پہ. میرے نہیں ہے، اس کو امانت سمجھنا ہے. اس کو ایمان والا امانت سمجھتا ہے اس کو، یہ اللہ کی امانت ہے، میری نہیں ہے. میری بولا تو شرک ہے. وہ زندگی بھر میری نے تیری، میری نے تیری بولتا ہوں. قوت زندگی میں جب اللہ تعالیٰ قوت دیا ہمارے کو، پھر بھی یہ میری قوت نہیں ہے، مطلب تیری قوت ہے. بولے یہ حرکت جو ہے میرے اندر، جو حرکت ہو رہی ہے ہمارے اندر، جو حرکت ہو رہی ہے، ہم جو بات چیت کر رہے ہیں، جو چل رہے پھر رہے، کاروبار کر رہے، تجارت کر رہے ہیں، یہ سب کر لے کہ میں اپنے ہاتھ میں کما کے پڑھ رہا ہوں. جو سمجھ ہم بول رہے ہیں آج نہیں،
یہ جو بولے نا، جب اللہ تعالیٰ جب جسم میں جب روح کھینچ لیں گا، نہ اپنے پاس کوئی ملک رہتی، نہ اپنے پاس قوت رہتی، نہ اپنے پاس کوئی حیات رہتی، نہ اپن دکھتے، اپن دکھتے نہیں دکھتے، اپن نہیں تھے نہیں چھو گئے. اس کے بعد خبر مل گیا، پوچھتا اب بول. ارے میں کیسا بولوں ملا، میں کیسا بولوں؟ تو میرے کہتے حیات لے لیا نا، تو یہاں پر کیا تھا؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ تو یہاں پہ تو اپنے آپ کو زندہ سمجھا. زندہ تو میں ہوں بولتا اللہ تعالیٰ. تو وہاں زندہ سمجھا، ایسا کیا جواب نہیں دے سک رہا، تو وہاں میت بننا تھا. اس وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لسان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ہمارے لیے ہدایت ہوتے. موت آنے سے پہلے مر جاؤ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو میت ثابت کرو، میت ثابت کرو. یعنی ہم مردہ ہے، اللہ کی حیات سے زندہ ہے، اللہ کی قوت سے ہم حرکت کر رہے ہیں. ہم عدم ہے، نہیں ہیں، ہم ہے سمجھ رہے ہیں، ہم ہے سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. کتنے دن رہتے نہیں، ہمارے باپ دادا ہے، اب نہیں ہے، اب ہم رہتے نہیں، رہتے ختم ہوتے، کچھ بھی نہیں رہتے. اب ہے سمجھ، ابھی بھی نہیں ہے اپن، ابھی بھی نہیں ہے. یہ ایمان رہنا اہل طریقہ. میں نہیں مولا تو ہے. یہاں پر نہیں، میں نہیں تو، میں نہیں تو، مطلب وہاں پر جواب دیتے ہم، جب تک کہ نہیں دے سکتے وہاں پہ جواب. یہاں میں ہوں سمجھ رہے، کہاں سے میں نہیں بولنا، وہاں پر جواب دے سکتے. یہ بہت خطرناک علم ہے. یہ اس کا اہمیت خبر میں معلوم ہوگی. خبر میں پہچانے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہاں پر لینا ہے علم، اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے، ہمارے کو تیار کرنا ہے. ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جاتے وہی پوچھ رہے تیرا رب کون ہے، پوچھ رہے تیرا رب کون ہے پوچھ رہے. یہ کون بتائیں گا؟ یہ کون بتائیں گا؟ یہ کامل پیر بتاتے ہیں. نہیں، کامل پیر بتاتے ہیں وہ. اس وجہ اللہ تعالیٰ فرما ہم جس کو ہدایت کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ پھر ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ قرآن سے ہدایت ملتی نا. ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے کیا ہے ہدایت؟ قرآن نا. قرآن پڑھ لو ہدایت مل جاتی. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ قرآن پڑھے تو ہدایت نہیں ملتی، پر قرآن ہدایت ہے پورے انسانیت کیا سے، لیکن سب کو نہیں ملتی ہدایت. ہدایت سب کو نہیں ملتی. قرآن کھولتے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں، دوسرے سورے میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ھدی یعنی متقی کون ہے وہ بھی بتا رہا اللہ تعالیٰ. الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں خرچ کرتے ہیں. یہ متقی ہے. ان کو ہدایت ملتی ہے اللہ کی، ان کو قرآن سے ہدایت ملتی. کس کو؟ غیب پر ایمان لانا. غیب پر ایمان لانے سے مراد اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے. وہاں پہ غیب سے مراد مقدر ہے. وہاں پر اپنے مقدر پر ایمان لانا ہے. اپنے مقدر پر، مقدر غیب ہے. اب دیکھو مقدر کسی کو معلوم؟ اللہ غیب کیسا؟ اللہ حاضر ہے جی. اللہ حاضر ہے. اللہ بتاتے اللہ والے بیٹھے تو بتائیں گے نا، بیٹھے تو بتائیں گے صحبت میں اللہ کیسا ہے. جب تک صحبت، ارے دنیا کا علم حاصل کر سکتے، ڈاکٹر نہیں بن سکتے جب تک کہ صحبت نہیں لیے. جب تک کہ صحبت نہیں لیے انجینئر نہیں بن سکتے اپن. جب تک کہ صحبت میں نہیں آئے کوئی بن سکتے. کوئی بھی چیز بننا ہے تو اس کی نسبت لینا پڑتا نا. اللہ غیب نہیں ہے، اللہ کا حاضر ہے. اللہ غیب یا نہیں مقدر. مقدر کیا غیب ہے؟ اب کوئی بتا سکتا ہے ایسے اٹھنے کا تو کہاں جانے والے اپن. یہ مقدر، اس کے اوپر ایمان لانا ہے. یہ اللہ کو معلوم، اللہ کے رسول کو معلوم. اللہ اور اس کے رسول کو معلوم، کیونکہ کلمہ طیبہ مکمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس وجہ جتنا علم اللہ کو ہے تمام کا تمام علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان رہنا ضروری ہے. یہ ہمارا ایمان رہنا، یہی ایمان ہے. اگر لا الہ الا اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن محمد رسول اللہ پہ ایمان ضروری ہے. لا الہ الا اللہ پہ یہودیوں کا بھی ایمان ہے، عیسائیوں کا ایمان ہے، سب کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پہ. محمد رسول اللہ پہ کس کا ایمان ہے؟ ہمارا ایمان ہے. اس وجہ محمد رسول اللہ کے سلسلے میں بخشے دیں گے اپن انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے اپن، کیونکہ دنیا ایسی حاوی ہو رہی ہے اپنے اوپر. لا الہ الا اللہ سمجھنے کا تو ہمارے کو یعنی چانس ہی نہیں دکھ رہا کہیں بھی. نہیں، شیطان نفس دنیا لگے ہوئے تھا کھینچنے پکڑ کے کنجال کے تھا.
ٹیبل گنجا ہے، ایک کے اوپر تین پرت کی گنجا ہے، سب سے نیچے شیطان ہے، اس کے اوپر نفس ہے، اس کے اوپر دنیا ہے۔ دنیا دکھ رہی ہے اپنے کو، اس کے نیچے نفس پھنسے ہوا ہے، اپنا نفس شیطان بیٹھے ہوئے، ایک پرت ہٹا دے پھر شیطان کی ادھر دنیا سے بچے گی نہیں، شیطان لپٹ میں لپٹ شیطان سے بچے گی نہیں، نفس آخر میں تو نفس آتا پہلے۔ دنیا کو ہم شکست دے دیں گے، دنیا کو شکست دیں گے، اس کا شیطان کو بھی شکست دے دیں گے، اس کے بعد جو نفس ہے نا خطرناک نفس، اور نفس ہی جیسا ہے جس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ نفس مرتا نہیں، صرف موت کا مزہ چکتا ہو نہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہم کو چکھنا ہے، مرنا نہیں ہے، مر رہے نہیں وہاں پہ ہم، میں مر گیا کہا ہے، صرف چکر ہے وہاں پہ، خالی چکار اللہ تعالیٰ، موت تو کچھ اور ہی ہے، وہ موت کا مزہ ہے نہیں، موت کا مزہ اولیاء اللہ کے پاس ایک الگ ہی ہے موت کا مزہ۔ موت کیا ہے؟ پردہ ہے، ایک محبوب کو دوسرے محبوب کو ملانے کا۔ وہ لوگ موت سے ڈرتے، جلدی پردہ ہٹا دو بس محبوب سے ملاقات کر دو بولتے۔ اب جو دنیا دار کا موت بولتے ڈرتا ہوں نہیں، کیونکہ پردے کے پیچھے کا کوئی معلوم ہی نہیں ہے۔ پردے کے پیچھے کا علم آ گیا نہیں، پردے کے پیچھے کا علم آ گیا تو اب انہیں بے چین رہتا کب پردہ ہٹا کے دیکھوں بول کے نہیں۔ اب اپن سمجھ پردے کے پیچھے خبر ہے، سمجھ نہیں، پردے کے پیچھے خبر کا ہے نہیں، پردے کے پیچھے تو مولا ہے۔ اب مولا کا پردہ ہٹا دو مولا ملتا، یہ علم حاصل کرنا پردہ۔ اب پردہ کا دکھ رہا، پردہ خود کے پردے میں ہے خدا، خود کو ذرا دیکھ تو لے، کیا ہے مولا؟ خود کے پردے میں خود ہے خدا، دیکھ تو لے، کیا ہے وہ پورا؟ ہاں، اپنے پردے میں موجود خدا ہے، یہاں پر خدا موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے اپنے پردے، وہ پردہ ہے، وہ پردہ ہٹنا ہے، وہ پردہ ہے موت۔ موت کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے، تو نفس کو یہیں پر موت کا مزہ اپن ہی چکھا دیا تھا اس کو۔ کیا چکھنا ہے موت کا مزہ؟ کیا اپنے آپ کو میت ثابت کرنا ہوتا ہے۔ لامکا چھپ نہ سکا یار تمہارا ہم سے، اللہ والے پاکے بولے غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، لامکا چھپ نہ سکا یار، اللہ میں لامکا ہوں، لامکا ہوں بڑے میں، اللہ والے کیا کرے ہو، لامکان کو جیسے ظاہر کر دی، تو کہاں کا لامکا؟ ہر جگہ ظاہر ہے میں لامکا ہوں، بڑا اللہ تعالیٰ لامکان چھپ نہ سکا یار تمہارا ہم سے۔ اب تو ہر حال میں ہر آن ملا کرتے ہیں ہم ان سے، ہر آن ملا کرتے ہیں، اللہ والے اللہ سے ہر آن ملتے رہتے۔ لامکان بول رہے اللہ تعالیٰ، اللہ میں کا لامکان نہیں، لامکان چھپ نہ سکا یار تمہارا ہم سے، کیا ہے لامکان؟ لامکان کیا ہے وہ نہیں۔ موت کیا ہے؟ عالم برزخ، برزخ کے معنی کیا تھے؟ پردے کیا تھے؟ برزخ کے معنی پردے کے سمجھ رہے نہیں بن، عالم برزخ بولو خبر کا عالم، خبر کا عالم، برزخ کے معنی پردے کیا تھے؟ پردے کا عالم، یہ پردے کے عالم کو ہٹا دیا اللہ والے، ہٹاتے پردے کے پیچھے مولا ہے، مولا کو پانا ہے، وہ ہمیشہ میت بنے رہتا، ان کو کیا موت کا ڈر رہتا یہ؟ اور جب کھل کے کام کرتے پھر اللہ والے، آج دیکھو پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو پردہ فرمائے، کتنے زمانہ ہو گیا، کتنے سال ہو گیا، کتنے 100 سال ہو گیا، آج بھی ان کا نام لے رہے اپن، پھر ان کا وطن الگ، اپنا وطن الگ، کئی میل دور ہے اپن بیٹھے ہوئے نہیں، کبھی عراق کو بھی نہیں گئے اپن، بودا شریف کو بھی، خیر ہم تو گئے الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے، گئے بودا شریف گئے، زیارت کرے، پیرانے پیر سے بھی مل کے آئے، حضرت قبلہ سے ملا ہے، پیرانے پیر سے ملا ہے، مدار سے نہیں ملا ہے، پیرانے پیر سے ملا کے لائے نہیں، اجمیر شریف میں غوثہ یعنی خواجہ غریب نواز سے ملا کے لائے، گلبرگے میں خواجہ بد نواز سے ملا کے لائے، پوروں سے جان پہچانت کرا کے بلا کے بٹھا دیے، جاؤ ہفتے میں ایک دن ہلکا کرو، روز وہ لوگ آتے رہتے، ہفتے میں تھوڑا ملاقات کرتے، یہ کیا ہے پھر؟ پیرانے پیر کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں، یہیں چھ اپنے بیٹھے ہوئے، ہماری نظر نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتے، کامل پیر دیکھتے وہ چیز، کامل پیر دیکھتے وہ چیز، پیرانے پیر سے ملنے کے لیے بغداد جانے کی ضرورت نہیں، یہاں ہے پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ، یہاں ہے، کس کی صورت میں؟ ہر مرید کی صورت میں، جو کامل مرید بننا ان کا، جیسا مرید بننے کا حق ہے ویسا مرید بننا انہیں، خود ظاہر ہوتے شیخ ان کے نہیں، ہر جگہ ظاہر ہے، ارے مولا خود ظاہر ہے یہاں پر، اللہ خود ظاہر ہے بندے سے، مولا ظاہر ہے، ہر شے سے ظاہر ہے مولا۔ وہ نور دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہونا ہمارے اندر کب ہوتی؟ لا الہ الا اللہ سے ہوتی، لا الہ الا اللہ سے ہوتی، لا الہ الا اللہ میں اگر فنا ہو جائیں گے تو کیا دکھتا؟ مولا دکھتا، پورے حجابات ہٹاتا اللہ تعالیٰ،
اپنا دیدار کرا تھا، اپنے ولیوں کا دیدار کرا تھا، رسول کا دیدار کرا تھا؟ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے، اولیاء اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، ہم ناپاک ہیں، ہم ناپاک ہے۔ جب ہم پاک ہوئیں گے تو انشاءاللہ تمہارے دیکھیں گے ہمارا جسم بھی پاک ہونا، ہمارا قلب بھی پاک ہونا، ہماری روح بھی پاک ہونا، روح بھی پاک ہونا، جسم پاک ہونا، قلب پاک ہونا، روح پاک ہونا، نظر پاک ہونا۔ اب نظر ہماری ناپاک ہے، کیوں ناپاک ہے؟ غیر کی ملک کو اپنی ملک سمجھ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام ملک اللہ کی ہے، اپن کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کی ملک ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہی ہے، یہ ہماری نظر ناپاک ہے۔ یہ علم جانے نہیں اس کا ہم ہاتھ سے علم حاصل نہیں کرے لا الہ الا اللہ کا، کیوں حاصل نہیں کرے؟ کیونکہ کامل پیر کی تلاش نہیں کرے۔ کامل پیر کی تلاش کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ ہمارے اندر طلب ہی نہیں تھی، طلب حق ہی نہیں تھی، طلب دنیا میں مرے ہوئے پورے پن، دنیا کی طلب میں مرے۔ دنیا کون کس کے ہاتھ میں بیٹھ کرا تو دنیا ملتی، یہ ذہن میں چل رہا، فلاں بزرگ کے پاس چلے دنیا ملتی فلاں، جبکہ وہ بزرگان دین جتنے بھی تھے اب موجودہ حال میں جتنے بزرگان دین ہیں تمام کے تمام دنیا کو کس مقام پہ رکھتے؟ دنیا کی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے پاس، نہیں۔ دین کی اہمیت ہے، اللہ کی اہمیت ہے، اللہ کے رسول کی اہمیت ہے ان کے پاس۔ کامل پیر وہ کام کرتے، پیری مریدی کیا ہے؟ پھر مقصد بیدی چل رہا نا ہمارے پاس، مقصد بیدی چل رہا ہمارے پاس۔ مولا بھی آج وہی آیت رکھے ہمارے سامنے، من یہدی اللہ فہو المہتد۔ مقصد بیت کیا ہے؟ یاد حق غلط دوام، یافت حق، یاد حق نسبت سے مل جاتی، یاد حق نسبت سے مل جاتی، یافت حق کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے۔ ہمیں فلاں بزرگ بغداد شریف سے ان کے ہاتھ پہ میں بیعت کر لیا ہمیں کامیاب ہوگا، ہے نہیں، یافت نہیں ہوتی۔ یاد حق تو ہر سلسلے میں سلوک کی دو قسمیں، سلوک مطلق ہے، سلوک مقید ہے۔ سلوک مقید کیا ہے؟ یہ ذکر اذکار سے طے ہوتا ہے سلوک، یہ سلوک مطلق کیا ہے؟ علم و عرفان سے طے ہوتا ہے۔ علم و عرفان سے یعنی انسان پلک جھپتے تھے مولا کے قریب پہنچتا ہوں، ذکر سے بھی پہنچ سکتے، لیکن علم و عرفان ہمارا سلوک کیا ہے؟ ہمارا سلوک مطلق بھی ہے، سلوک مقید بھی ہے ہمارا سلوک، یعنی ہمارے سلوک میں ذکر بھی ہے، اذکار بھی ہے اور علم و عرفان بھی ہے ہمارے پاس، علم و عرفان بھی ہے ہمارے پاس۔ کیا علم و عرفان کے ذریعے مولا تک پہنچے؟ کون سا علم؟ لا الہ الا اللہ کا علم، لا الہ الا اللہ کا علم ہے اولیاء اللہ کے، یعنی جو کامل پیر کی نسبت لیتا ہے، یعنی اس کے ساتھ صحبت میں بھی رہنا ضروری ہے، اس کے ساتھ صرف نسبت لے لیے، یہ جو واقعہ سنا ہے مولا نسبت لے لیے، ہمارے اندر وہی نسبت لے لیے بول دو، کوئی بھی چیز سے نسبت لیے تو اب شادی کرتے اپن قبول ہے قبول ہے قبول ہے، میں ان کو قبول کیا، میں قبول کیا، 3 بار بول لے گے، بس بول دے کے نسبت لے لینا بھائی۔ اب بیوی میکے میں، اپن اپنے گھر میں آ جاؤ، شادی خانے میں نکاح ہوا، میں انہیں قبول ہے بولی، اپن بھی جیسے قبول ہے بولے 3 بار بولیے، نسبت ہو گئی نا بھائی، انہیں میری بیوی، میں اس کا شوہر، ہو گیا نا بھائی۔ اب اس کو ماں کے گھر میں رکھ دو، نہیں میں گھر کو آ جاؤ، کیا میں فلاں چاہے کتنی بھی بڑے خاندان کی عورت ہے تو میں فلاں عورت سے شادی کرا بھائی، کہاں ہیں بولے تو ان کی امی کا نہیں، دنیا میں اتنے ہوشیار ہے پر نہیں بھائی، شادی ہو گئی میں لے کے جاتا ہوں ساتھ میں، کتنا ہوشیار ہے دنیا میں، چھوڑ کے آتے نہیں بھائی، خالی نسبت لیا تو کیا ہوتا بھائی؟ صحبت بھی تو ہونا، اصل صحبت ہے، صحبت کیا سے تو نسبت لیا بھائی، صحبت نہیں ہونا خالی نسبت ہونا بول دو، اولاد ملتی، اپنے نفس کے لیے قبول کرتا ہوں میں، اپنے نفس کے لیے کرے نا بھائی، چھوڑ دو بھائی، نہیں وہاں پہ ہوشیار نہیں، کیسا ہوتا بھائی؟ پھر یہاں کیسا ہوتا بھائی؟ بیوی سے نسبت لے رہی تو نکاح خانی اگر مسجد میں ہو یا شادی خانے میں، جہاں پر بھی نکاح خانی ہو رہی، وہاں سے انہیں اس کے گھر کو، ہم ہمارے گھر کو نہیں آتے، دونوں ساتھ آتے ہیں، سب چھوڑ کے آتی ہے انہیں پورا، ماں باپ کو پیدا کرے تو ماں باپ کو چھوڑ کے اس کی ہو جاتی ہے، انہیں ساتھ لے کے آتے صحبت کے لیے، صحبت ضروری ہے، صحبت ضروری ہے۔ لیکن پیر بغداد میں حیدرآباد کو آئے، نسبت لے لیے، پیر بغداد چلے گئے، ہم یہاں چلے گئے، نہیں یافت ہوئی، یافت کے لیے صحبت ضروری ہے۔ نسبت سے تو یاد ہو گئی، یہ میرا شوہر، یہ میری بیوی، انہیں میری بیوی، انہیں میرا شوہر، یہ یاد شروع ہو گئی، دونوں نسبت ہو گئی نا بھائی، نسبت ہوتے ذکر شروع ہو گیا، نہیں ہوگا، نسبت سے ذکر مل گیا،
نسبت سے ذکر مل گیا. اب یاد کے لیے صحبت شیخ ہونا ضروری نہیں ہے, صحبت بیوی ہونا ضروری ہے نہیں, کیسا ہوتا ہے؟ نسبت ہے تو اس واسطے بیوی دین سکھاتی, سب چھوڑ کے اپنے شوہر کو اپناتی ہوتی, صرف قبول ہے نہیں, ساتھ رہتی پوری زندگی پر ساتھ رہتی, تقاضے پورے کرتے دونوں ایک دوسرے کے. بیوی کا تقاضا شوہر کے لیے کیا ہے, شوہر کا تقاضا بیوی کے سے کیا ہے. تقاضے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ایمان کا تقاضا ہوتا, ایک عقیدے کا تقاضا ہے, ایک عمل کا تقاضا ہے. بیوی کا شوہر کے اوپر ایک عمل ہے, ایک ایمان ہے. اگر بیوی کے عمل میں اگر نقص ہے تو شوہر برداشت کرے گا, لیکن بیوی کے ایمان میں اگر نقص ہے تو شوہر برداشت نہیں کرے گا, نہیں برداشت کرے گا. ایمان میں نقص کیا ہے؟ ایمان میں نقص کیا ہے؟ میں اس کی بیوی ہوں لیکن میرے دل میں اور ایک بھی ہے کوئی, شوہر پسند کرتا نہیں کرتا. عمل بہترین ہے, گھر کو جنت بنا کے رکھی, چمکا دی گھر کو پورا بہترین, ماں باپ کی خدمت, ساس سسر کی خدمت, ننند کی خدمت, دیور کی خدمت, سب کی خدمت کری, ہر چیز کر رہی, لیکن دل میں کچھ رکھتے اس کو نہیں رکھتے, نکال دیتے اس کو. اگر عمل صحیح نہیں ہے, گھر کو پورا کچرا کنڈی بنا کے رکھ دی, پورا ساس سسر کو نہیں دیکھ رہی, مگر دل میں کسی کوئی نہیں ہے, میرا شوہر سے یعنی سب چھوڑ کے نہیں, سب سے زیادہ محبت صرف شوہر سے کر دی, شوہر کے علاوہ اس کے دل میں کوئی بھی نہیں ہے, تو کیا کرتا, چھوڑ دیتا انہیں. آج نے کل سیکھ لیتی ہے, ماں بولتا آج نے کل سیکھ لیتی, میرے سے تو محبت کرتی نا, دل میں تو کوئی دوسرا نہیں ہے نا اس کے ہے. اب ہم پیر سے نسبت لینے کے باوجود بھی ہمارے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے ابھی نہیں, نسبت بھری ہوئی ہے دنیا کی. عمل تو بہترین ہے, پیر کی خدمت تو ایسا کر رہے ہیں اپن, پورا بیگ چھوڑے نا پیر کا, پیچھے 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 پھر رہے, ایسی خدمت کر رہے پیر کی. پیر کو خالی گلاس اڑانے بھی نہیں دے رہے ہم, خالی پیر جو خالی پانی پینے کا ارادہ کرے تو اٹھ کے اپن پیر سے پہلے اپن خدمت کرے, پیر کی گلاس اٹھا کے دے دے رہے پیر کو, ہر کام کرے پیر کا, پیچھے پیچھے پیر پیر کے سوتے ان کا بستر لگا رہے, سب کرے نہیں. یہ ہمارے پیر دل میں کیا ہے, دل میں کیا ہے, دنیا کی محبت, اولاد کی محبت, بیوی کی محبت بھری بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولا, اللہ تعالیٰ بولا یہ سب نکالو. یہ جب نسبت لے رہی تو نسبت جو ہے نا, نسبت سے کیا ہوتا, مولا ملتا, نسبت سے مولا ملتا, مقصد پورا ہوتا, مقصد حیات پورا ہوتا. مقصد نکاح کیا ہے نہیں, مقصد نکاح کیا ہے, نسبت بھی ہے صحبت بھی ہے. مقصد بیت بھی نسبت بھی ہونا صحبت بھی ہونا نہیں. یاد حق کس سے نسبت سے مل جاتی, یافت حق کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے. یافت حق اللہ کو پانا ہے تو صحبت شیخ ضروری ہے, بغیر صحبت شیخ کے یافت نہیں ہوتی. اس وجہ سے کامل پیر کی تلاش ایسی کرنا کہ ہم اس کو وقت دے سکیں, اپنا وقت دینا اس کو, جب تک کہ کب تک کہ مولا ہمارا ہو جانا. مولا ہم معلوم ہی نہیں نام ہوا پیری مریدی کیا ہے, پیر بولتے کس کو بولتے, مرید بولتے کس کو بولتے, پیر سے کیا ملتا مرید کو پیر سے کیا ملتا معلوم ہی نہیں. پیر کے معنی کیا ہے, مرید کے معنی کیا ہے. پیر بولے تو ہماری مراد پوری کرنے والا, پیر بولے تو پیر کے معنی سے مراد پوری کرنا. مرید کے معنی کیا ہے, ارادہ کرنے والا, ارادت کرنے والا مرید ہوتا ہے, جو ارادہ لے کے آتا ہے. کس کا ارادہ لے کے آنا ہم, پھر پیر جو ہے مراد, یعنی پیر کا کام ہے مراد پوری کرنا. جو ارادہ ہم لے کے گئے, جو مراد لے کے گئے ہم پیر کے بعد, وہ مراد پوری کرنا. اپن پیر بھی ایسا پیر بھی ہم دنیا دار تلاش کر رہے ہیں, اب اپنا ارادہ بھی دنیا سے, فلاں شخص کے ہاتھ میں بیعت کر لیا تو میں فلاں میرے کاروبار ترقی پہ آ جاتا. یہ ذہن میں چلا نہیں چلا ہمارے, دنیا کا ارادہ ہے. پیر بھی دنیا ہی لے کے بیٹھا دل میں. پیری مریدی یہ نہیں ہے. پیری مریدی کیا ہے, تزکیہ نفس, تصفیہ خلق, تجلی روح کا نام ہے. پیر مرید کا تزکیہ نفس کراتا, پہلے تصفیہ خلق کراتا, اس کا تجلی روح کراتا. تو جب مولا ملتا اس کا, تو پیر وہ مرید بھی ویسا رہنا. مرید بھی اپنا کیا ارادہ کیا رہا, مولا کو پانے کا ارادہ سے آنا. اللہ والوں کے پاس, اللہ والوں کے پاس صرف اللہ ہی ملتا, دوسرا کچھ بھی نہیں ملتا ہے. دنیا, کاروبار, گھر کی خوشحالی سب اللہ تعالیٰ آسان کرتا, سب پیر نہیں کرتے. پیر کا کام یہ نہیں ہے. مودی صاحب مثال آئی تھی دھوبی کی, مولا بھی دھوبی کا بیان کرے. آج دھوبی یہیں دکھ رہا پورا, مسلط یہیں دکھ رہا دھوبی پورا. دھوبی جا رہا نا یہاں سے, پھٹنے والی کی پھٹی تو پھٹی, دھوبی بیٹا چاند. مودی صاحب مثال آئی تھی. پیر کیا ہے,
دھوبی رہتے مرید کے، اتنا پچھاڑتے اس کو تزکیہ نفس کرتے، کیونکہ رسول کے مقام پہ بیٹھے ہوئے، رسول نہیں ہوتے پیر نہیں، لیکن پیر کا مقام کیا ہے؟ جس طرح صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا رسول کے بارے میں، نہیں جس طرح صحابہ کے پاس رسول کی اہمیت تھی، ہمارے پاس پیر کی اہمیت رہنا چاہیے۔ رسول نہیں، پیر وہ مقام پہ ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تزکیہ کرتے ہمارا، ہم کو پاک کرتے، ہمارا ظاہر بھی پاک کرتے، ہمارا باطن بھی پاک کرتے۔ اس کے لیے پیر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کاروبار پہ افیکٹ پڑا یا گھر پہ افیکٹ پڑا، گھر متاثر ہو رہا ہے یا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اس کی آخرت سمر کی تو بس ہے بولتے ہیں، آخرت سمر کی تو بس ہے بولتے، آخرت یہاں دنیا نہ دیتے، دنیا کیسی بھی ہو، اب دیکھو دنیا کیسی بھی چل جاتی، کدھر سے بھی نکل جاتی دنیا، نہیں کیسا بھی رہو دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن جو آنے والی زندگی، مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ اس کے دو زندگیاں ہیں، مسلمان کی دو زندگیاں ہیں، ایک یہ جو اب دیکھ رہی ہے ابھی ظاہری، اور ایک زندگی بعد کی زندگی ہے۔ وہ ہمارا ایمان ہے نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی اٹھائے جانے پر، قیامت کے دن پہ ایمان ہے نا، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ تو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ زندگی کا دار و مدار یہ زندگی پہ۔ جوانی میں کتنی محنت کرتے ہیں اپن، بڑھاپا آسانی سے گزرنا بول کے دنیا میں، جوانی میں اتنی محنت کرتے بولتے ہیں جوانی کی اولاد تو کیا ہے، جوانی کی اولاد تو بھی رہنا، جوانی کی دولت تو بھی رہنا، بولتے نہیں بولتے، کیوں بولتے؟ بڑھاپا آسانی سے گزر جانا، بوڑھے ہوتے تو گارنٹی نہیں ہے اپنی، نہیں بوڑھے تو گارنٹی نہیں ہے، اپنے محنت تو کرے، پھر ٹارگیٹ بنا کے چل رہی، لیکن مرنے کا اٹھائے جانا یہ تو گارنٹیڈ ہے، یہ پورا خبر میں جانا گارنٹی ہے، نہیں اس کی تیاری نہیں کریں اپن، ضعیفی کی تیاری پوری کر رہی۔ سامان ہے 100 برس کا، پل بھر کی فکر نہیں، کیا ہے وہ سامان 100 برس کا، پل بھر کی خبر نہیں ہے، پل بھر میں کیا ہونے والا نہیں معلوم، فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں، فیوچر پلاننگ کر رہے نہیں کر رہے، اپنا فیوچر کیا ہے؟ یہ فیوچر کافر کا ہے، یہ فیوچر کافر مشرک یہودیوں کا ہے فیوچر، یہ دنیا سامان اپنا فیوچر کا ہے، خبر ہے اپنا فیوچر نہیں، پردے کا عالم ہے اپنا فیوچر، وہ پردہ ہٹنا ہے، پردہ ہٹا تو انشاءاللہ سمجھ انشاءاللہ مولا حاضر ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مقصد بیت ہم کو گزشتہ بات ہے تھی کہ مقصد بیت کیا ہے؟ دو ہے، یاد حق اللہ دوام یافت حق، کامل اولیاء کے دامن سے وابستہ ہے تو ہر چیز کا مقصد معلوم ہوتا ہے ابھی، نہیں ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، نبی کا آنے کا مقصد کیا ہے، نہیں تمام قرآن شریف کا آنے کا مقصد کیا ہے، احادیث کا مقصد کیا ہے، ہر مقصد پورا پہ کیوں ملتا ہے یہاں پر ہمارے کو، کیوں نماز پڑھنا فرض ہے، پورے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، اہل طریق نماز کیوں پڑھنے کی فکر میں رہتا، کیوں پڑھو پڑھا اللہ تعالیٰ نماز، سب نماز پڑھے، نماز فرض ہے، پڑھنا ہے برابر پڑھنا ہے، جاؤ پڑھو، پڑھائی، کبھی فکر ہی نہیں کہ کیوں پڑھنا نماز، وہی سورہ فاتحہ پڑھے پورے ہر نماز میں، 2 رکعت بھی پڑھے تو سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سیکنڈ پہ پھر سورہ فاتحہ پڑھے، ہفتے میں ایک دن حلقے میں آپ بتا رہے کیا ہفتہ ہوتے، ہر ہفتے کو آنا ضروری ہے، اللہ میں ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا رہا، وہاں پہ خیال نہیں آتا ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا رہا، اللہ تعالیٰ کیوں پڑھا رہا، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا رہا اللہ تعالیٰ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب اللہ ہے، عالمین کا، لیکن سمجھ رہے نا اس کو، نماز پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھو پر اللہ تعالیٰ نماز سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کیوں کا جواب حلقوں میں ملتا، حلقے میں ملتا، کیوں پڑھو پر اللہ میں جواب نماز، کیوں روزہ رکھو پر اللہ تعالیٰ کیوں زکوٰۃ دیو پر اللہ تعالیٰ، کبھی آیا ہمارے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نماز پڑھے تو اللہ رب ہے نا، تو نہیں ہے کیا؟ پوری دنیا بھی اگر نماز چھوڑی تو اللہ رب ہے، اللہ نہیں، پوری دنیا بھی اگر نماز پڑھیں تو اللہ کا مقام بڑھے گا نہیں، کوئی اگر پوری دنیا نماز چھوڑ دیں گے پاک ہے وہ، سبحان اللہ ہے وہ پاک ہے وہ، کوئی پڑھو یا نہ پڑھو نہیں اپنی جگہ ہے برابر، پھر کیوں پڑھو پر آپ نے نماز کیوں لگایا بھائی اپنے کو، کام چھوڑ کے نماز کو بھاگنا کرتے، کہیں بھاگنا کیوں، کبھی ذہن میں آیا ہمارے کیوں نماز بھاگ رہے نہ، نماز فرض ہے پڑھنا ہے، زبردستی ہے نہیں، جب نماز کی جب اذان ہو رہی تو یہ خیال آنا کہ یہ ملک مولا کی ہے، مولا ہوا ذرا ملک کو لے کے چلا مولا تیری ملک آ گیا میں، وہ حصے دار تو ہے ہی نہیں ہمارا، نماز پڑھنا نہیں پڑھے تو دوزخ میں ڈال دیتا اللہ، ظالم ہے اللہ نہیں، کیوں پڑھو پر نماز اللہ تعالیٰ نہیں، نماز میں مولا کا دیدار ہونے کا ایک جگہ بتا، آؤ میں سے ملاقات کرو پر اللہ تعالیٰ، ملاقات کرے نہیں خالی پڑھے، نمازوں پہ نمازیں پڑھے، ملاقات کب ہوتی؟ لا الہ الا اللہ جانے گے تو انشاءاللہ سمجھ انشاءاللہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور نماز میں نہیں ہر جگہ مولا موجود ہے، جہاں ٹھہرے ہوا دیکھنا مولا کو، ہر جگہ مولا موجود ہے، جہاں ٹھہرے مولا کو دیکھتے رہنا، مولا کا دیدار ظاہر ہے، مولا ہر شے ظاہر ہے، ہر شے ظاہر ہے انشاءاللہ سمجھ، بات آتے رہیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا تو لہٰذا مقصد ہے جو ہے ہمارا انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں یاد حق نسبت سے ملتی کیسا ملتی، یافت حق کے لیے صحبت شیخ کیسا ضروری، انشاءاللہ اس کو بھی کنٹینیو کر لیتے ہیں پھر ہم اپنے مقصد، یعنی جو خبر کا سوال ہے تیرا دین کیا ہے،
وہ انشاءاللہ اس کو دین کو شروع کریں گے. لہٰذا میں اپنی بات, اور دین میں ہمارے کو رسول کا بھی علم آ جاتا اور اللہ کا بھی علم آ جاتا, اللہ رب ہے تو کیسا ہے, وہ بھی پورا علم دین میں چاہتا ہمارے کو, وہ سیکھنا ہے ہمارے کو. اور یہ نماز فرض ہے ہمارے پر, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, روزے فرض ہے, عمل کرتے رہنا ہے. لیکن حقیقت میں جو خبر کے سوالات ہیں وہ ایمان کے, عمل کریں گے, ایمان ہی نہیں رہیں گا تو کیا فائدہ. اب دیکھو خبر میں جاتے نماز پوچھ رہے ہیں, نہیں پوچھ رہے, روزہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں, وہاں جاتے کیا پوچھ رہے, نہیں نماز کا سوال پہلے ہوتا, نماز کا سوال پہلے کب ہوتا, نماز کا سوال پہلے حشر میں ہوتا. ایک حدیث ہے چھوٹی سی ہمارے تعلیمات کی, نہیں اب جو نماز کی اہمیت جو بتا رہے ہیں وہ حشر میں بے شک اس کا حساب دینا ہے. پہلے نماز کی پرچیز کب ہوں گی, حشر میں ہوں گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل خبر ہے, سب سے پہلی منزل خبر ہے. جو خبر میں کامیاب ہوا انہیں آخرت کے تمام منازل کامیاب کر لیا. اور خبر کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پہ ہے. تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرے نبی کون ہے. یہاں پہ نماز کا ہے, اس میں کامیاب ہوئیں گے تو نماز کا حساب لیں گے, اگر اس میں ناکام رہیں گے تو نماز کا حساب بھی نہیں لیں گے, ڈائریکٹ جہنم میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ. اب ہمارا اولیاء اللہ کون سے کام میں لگائے, خبر کی کامیابی میں لگائے. پہلے تم SSC کا پاس کرا, تم انٹر کا ایگزام کی فکر کیوں کر رہے ہیں, پوچھ رہے اللہ والے, پورے انٹر کی فکر کر رہے پورے. آج انٹر کا رزلٹ آیا نا, کل ہاں 10 کا, ابھی 10th پاس نہیں ہو رہے ہیں اپن, 10 نہیں پڑے, انٹر کی فکر کر رہے ہیں پورے. وہی چھالا مارا ہے. بغیر جو 9th کا جو اسٹوڈنٹ ہے انہیں 10 کی فکر کرتا, ڈائریکٹ انٹر کی کرتا, انہیں نہیں کرتا. انہیں پہلے میں وہ SSC کا ایگزام دینا ہے بولتا, انہیں SSC کا دنیا میں تو ہوشیار ہے اپن, لیکن دنیا میں اپنے کو جاتے پہلے خبر کے سوالات دے رہے, وہ بھول گئے اپن. نماز کا سوال پہلے ہوگا, پوری دنیا گمراہ کر دی. نماز کا پہلے سوال ہوتا, نماز پڑھے, نماز دل میں شرک ہے, کفر ہے, نفاق ہے, سب ہے, نماز پڑھے. نہیں وہ سب نماز بعد میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ حشر میں. یہ 3 سوال کی تیاری کرے, کبھی کرے ہی نہیں. کیا آپ رٹ لیا خالی, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا رسول کون ہے, رٹ لیا تو کہاں سے ہوتا. عالم برزخ ہے بھی بات ہے نا, پردے کا عالم, یہ زبر کام نہیں کریں. وہاں پہ خلق سے سوال جواب وہاں پہ, تو یہاں سے ہم نا اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, خلق سے تصدیق کریں گے انشاءاللہ ان سمجھا رہا کہ دین کیا ہے, رب کون ہے, نبی کون ہے. یہ پاس کر لیں گے, نمازیں پڑھتے رہنا, نماز چھوڑنا نہیں. اگر نماز چھوڑیں گے تو ایمان حاصل ہونے سے بھی چلے جاتا. اگر ہم یہاں پہ دین حاصل کریں, حقیقی ایمان حاصل بھی کریں یہاں پر, اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے تو ایمان وہاں سے نکلتے رہتا ہے. نمازیں بھی پڑھنا ضروری ہے, نہیں نماز کا انکار نہیں ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ایمان کی حفاظت کی حد سے ہے, نہیں ایمان نہیں ہے یہ. نماز اعمال ایمان نہیں ہے, عمل الگ ہے, ایمان الگ ہے. نہیں ایمان کیا ہے, لا الہ الا اللہ, پہلا رکن کیا ہے, ایمان کا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ایمان ہے. ہاں عمل کیا ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ ہے. پوروں کا عمل معلوم, کلمہ طیبہ کا عمل نہیں معلوم. نماز کا عمل معلوم, روزے کا عمل معلوم, زکوٰۃ کا عمل معلوم, حج کا عمل معلوم. کلمے کا بھی تو کچھ عمل ہونا نا, وہ عمل یہاں کر رہے ہیں بیٹھ کے انشاءاللہ تمہارے. وہ ایک عمل کر لیں گے تو پورے عمل آسان ہو جائیں گے ہمارے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.